أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما أنت أهل ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنے کے ساتھ ساتھ جہاں ہم قرآنی حروف پر جو علامات ہوتی ہیں ان کی ادائیگی کی پہچان کو سیکھ رہے ہیں، وہاں پر آج ہم جس علامت کے بارے میں سیکھیں گے وہ علامت ہے جزم یا سکون، جس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں اور سکون کی علامت بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ بھی قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ، تو اس کے لیے آپ القرآن ایجوکیشن چینل کو سبسکرائب کیجئے اور تجوید القرآن سیریز کو فالو کیجئے. آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا انتہائی سہل انداز سے سکھایا جا رہا ہے. تجوید القرآن سیریز کو فالو کیجئے اور اپنے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا انتہائی آسان طریقے سے آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جزم یا سکون کی ادائیگی کی پہچان کیسے ہوتی ہے. جزم یا سکون کی علامت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، چھوٹے دال کی طرح سے، اور یہ حروف کے اوپر آتی ہے، نیچے نہیں آتی. اور جزم یا سکون کی ادائیگی کی پہچان آج ہم اس میں تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے. آج کی نشست میں ہم جو سبق نمبر 11 پڑھیں گے، اس میں قرآنی حروف پر جزم یا پھر سکون کی ادائیگی اور خاص طور پر حروف قلقلہ یعنی ہلا کر پڑھے جانے والے حروف کی ادائیگی، ان کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ. حروف کے اوپر دال کی شکل کے مشابہ موڑی ہوئی علامت جو کہ اس شکل کی ہوتی ہے، حروف کے اوپر ہوتی ہے، اس کو ہم جزم یا سکون کہتے ہیں. جزم یا سکون والے حروف کو مجزوم یا ساکن کہا جاتا ہے، کیونکہ جس کے اوپر جزم آ جائے اس حرف کو ہم مجزوم کہیں گے، اور اگر ہم اس کو جزم نہیں سکون کی علامت بنائیں گے تو ہم پھر اس حروف جس حرف کے اوپر جزم کی علامت آئے گی یا سکون کی علامت آئے گی تو اس حرف کو ہم ساکن حرف کہیں گے. وہ ساکن حرف یا مجزوم حرف ایک ہی ہوتا ہے. جزم والا حرف اپنے سے پہلے حرف سے مل کر ایک آواز بن جاتا ہے. جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس حرف پر جزم آ جائے پچھلے حرف کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، ان کی آواز کو ایک ہی بنا دیا جاتا ہے، ایک آواز بن جاتی ہے. مثلا ات، ایت، ات، مثلا الف اور تے کو ملا دیا، تے پہ جزم ہے، تا کے اوپر جزم ہے تو نیچے زیر ہے تو ہم ایت پڑھیں گے. اسی طرح سے ات، ایت، ات، اس طرح سے یہ ایک ہی آواز بن جاتی ہے ان حروف. تو پہلے آپ جب جزم سیکھیں گے تو اس میں بھی ہم آپ کو اس کی ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں جس کو 4 قسم کی 4 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو اس کی سمجھ آ سکے. جزم والا حرف ادائیگی کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ اہمیت والا ہے. اس میں 4 قسم کے حروف ہوتے ہیں جن کے پڑھنے کے طریقے بھی 4 ہیں. تو آج ہم ان میں سے پہلا جو ہے نا حروف قلقلہ، اس کو ڈسکس کریں گے. پھر نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اس کی دوسری، تیسری اور چوتھی اقسام کے بارے میں تفصیلاً انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے. تو جو اس کی جو 4 اقسام ہیں وہ ہیں حروف قلقلہ، حروف مدہ، حروف لین، اور باقی جو حروف بچ جاتے ہیں وہ باقی حروف، ان کو ہم کیسے ادا کریں گے. ان کی ادائیگی کی اقسام مختلف ہیں تو جزم کی ہی علامت، لیکن ان کو جب مختلف حروف پہ جب اس کا انکریمنٹ ہوتا ہے تو یہ مختلف ادائیگی کی اقسام بن جاتی ہیں جن کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے.
پہلی قسم ہے حروف قلقلہ. تو ان جو حروف قلقلہ ہوتے ہیں آپ نے اس بات کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ حروف قلقلہ کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے. جب ان پر جزم آ جائے حروف قلقلہ، پہلے تو آپ یہ یاد کریں گے حروف قلقلہ کون کون سے. حروف قلقلہ جو ہے کون کون سے یہ یاد کر لینا ہے. تو جب ان پہ جزم کی علامت آ جائے تو ان کو پھر آپ نے یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے یہ بات کہ آپ نے ان کو ہلا کر پڑھنا. ٹھیک ہے. دوسری قسم ہے حروف مدہ. ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. تیسری قسم ہے حروف لین. حروف لین ان کو ہم نرمی کے ساتھ اور بغیر کھینچے ہوئے ادا کریں. اور چوتھی قسم ہے، مثلا چوتھی قسم میں وہ تمام حروف آ جاتے ہیں جو باقی بچ جاتے ہیں، اور ان تمام باقی حروف کو مضبوطی کے ساتھ اور جماؤں سے لیکن جھٹکا دیے بغیر پڑھا جاتا ہے. تو یہ تو تھی جزم والے حروف کی 4 اقسام. مجزوم یا ساکن حروف کی 4 اقسام کے بارے میں ہم نے جانا. آئیے جب مجزوم کی پہلی قسم حروف قلقلہ کی ادائیگی کی پہچان کریں اور اس کی خوب مشق کریں. مشق کرنے سے، پریکٹس کرنے سے بار بار انسان کی ادائیگی میں، اس کی ادائیگی کے معیار میں جو ہے وہ پختگی آتی. تو جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں پہلی قسم ہے حروف قلقلہ. تو قلقلہ کا معنی ہے حرکت دینا یا ہلانا. اور جن حروف کی ادائیگی میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے انہیں حروف قلقلہ کہا جاتا ہے. اور وہ حروف یہ ہیں، آپ نے ان حروف کو اچھے سے یاد کر لینا ہے. حروف قلقلہ کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال. اور ان کو قرآن کریم کے ماہرین نے یاد رکھنے کے لیے کہ یہ یاد رہیں تو ان کو ایک مجموعہ ترتیب دیا گیا ہے. اس مجموعے کو کتب جد کہا جاتا ہے. یعنی کاف، تا، با، جیم، دال یہ حروف قلقلہ ہیں اور ان کا مجموعہ جو ہے کتب جد ہے. ان 5 حروف کو ادا کرتے وقت جبکہ یہ ساکن ہو تو جس جگہ سے حرف کی آواز آتی ہے وہاں 2 حصے آپس میں مل کر الگ ہو جاتے ہیں. جس طرح گیند زمین پر لگنے کے بعد دوبارہ سے اچھلتی ہے نا، اسی طرح جس کی وجہ سے آواز میں ایک جھٹکا محسوس ہوتا ہے، اسی طرح بھی جب ان حروف پر جزم آ جائے ان کو ہم جنبش دیتے ہیں، ہلاتے ہیں، جھٹکا دیتے ہیں. مثلاً با پر جزم آ جائے تو دونوں ہونٹ آپس میں مل کر الگ ہوتے ہیں اور قلقلہ بن جاتا ہے. جیسا کہ اب ہم اسے اب نہیں کہیں گے، اب، اب، اب ہم نے بے کو ہلایا، با کو ہلائیں گے، جھٹکا دیں گے کیونکہ حروف قلقلہ میں سے. اگر ہونٹ آپس میں ملے ہی رہے تو قلقلہ نہیں ہوگا. مثلا یوں پڑھنا اب، 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 تو یہ صحیح نہیں ہوگا. ہم اس کو اب، اب، اب اس طرح سے پڑھیں گے. اور یہاں پر ایک سوال انتہائی اہم ہے کہ کیا ان حروف کو ہمیشہ ہی ہلایا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. یہ کاف، طا، با، جیم، دال اور علامات ان پر آئیں گی تو ہم ان کو ہی نہیں ہلائیں گے، یہ مجزوم ہونے کی صورت میں ہی ہلیں گے. کاف، طا، با، جیم، دال پر جب بھی جزم آ جائے تو ہم اس کو جنبش دیں گے، ہم اس کو حرکت دیں گے، ہم اس کو ہلا کر پڑھیں گے تو یہ قلقلہ ہوگا اور یہ حروف قلقلہ ہے. مجزوم ہونے کی صورت میں ان کی جنبش دے کر ادائیگی ہوتی ہے، ہلا کر ادائیگی ہوتی ہے. پہلی قسم حروف قلقلہ یعنی جو حروف قلقلہ ہیں کتب جد، ان کو جب ہم ہلا کر پڑھتے ہیں اس کی ہم مشق کریں گے. آج مشق ہے الف زبر زیر پیش ان کے پچھلے حروف جو آئے گی تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. الف زبر قاف اق، الف زیر قاف اق، الف پیش قاف اق،
अक, इक, उक। हम इसको अक, इक, उक नहीं पढ़ेंगे, ये होगा अक, इक, उक। आत, इत, उत। अब, इब, उब। हमने देखो हिलाया, यहाँ पर ये देखें, कॉफ को भी हिलाया, तो को भी हिलाया और बा को भी हिलाया। अब जब कुरान पाक में ये हरूफ आते हैं तो हम इसको कैसे अदा करेंगे, आपने ये देखना है। नक अन, ये देखिए, नक अन नहीं पढ़ना, नक, नक, नक अन, नक अन, खलकना, बतशन, बतशन, शतरहु, ज़बहन, अल-मबसूती, अब मबसूती नहीं, मबसूती, ये देखें, अज, इज, उज, अद, इद, उद, तब, ये देखिए, तब, ये देखिए डबल बार 2 दफा बा आ गया क्योंकि तशदीद आई इसमें। इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तशदीद के बारे में। तो ये तब, ये सूरत लहब है कुरान पाक में, उसमें आता है ना, तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो वहां पर ये लफ्ज यूज होता है कि आगे वक्फ है, हमने बा के ऊपर जो जबर है वहां पर नहीं पढ़नी, तो फिर तब बनता है, यानी उसको हिलाएंगे भी और उसको जो है वो तशदीद है तो हम उसको जोर देकर भी पढ़ेंगे। अब इन अल्फाज को कुरानी हरूफ की अदायगी में कैसे हमने अदा करना है वो देखें। तजरी, तजरी नहीं आएगा, तजरी, तजहर, क़दहा, क़दहा, ये वक्फ की सूरत में क़दहा होगा, लेकिन अगर अकेला हरफ अदा करना वक्फ की सूरत में नहीं तो हम पढ़ेंगे क़दहन, वजदना, बिलहक़, वक्फ की सूरत में होगा बिलहक़, हक़, काफ को हिलाएंगे, हक करके नहीं रुकेंगे, बिलहक़, हक़। हरूफे कलकला की सही अदायगी को एक दफा दोबारा समाअत फरमाइए। अक, इक, उक, अक, इत, उक, अब, इब, उब, नक़अन, खलक़ना, बतशन, शतरहु, शतरहु, ज़बहन, अल-मबसूती, अज, इज, उज, अद, इद, उद, तब, तजरी, तजहर, क़दहा, क़दहन, ये दोनों तरह से आता है। वजदना, बिलहक़, बिलहक़। तो ये तो थी हरूफे कलकला की सही तरीके से अदायगी, कि हमने, आपने देखा कि हमने हरूफे कलकला भी सीखे और उनकी सही तरीके से अदायगी भी सीखी। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो ये असूल हमेशा याद रखें, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी अदायगी में परफेक्शन आ जाएगी इंशाअल्लाह। अब हम कुरान पाक में से सूरतुल आदियात को देखेंगे, इसकी तिलावत करेंगे। तो हमें जो है इसमें जो हरूफ कलकला है वो हम उसको कैसे अदा करेंगे, आपने उस पर गौर करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا. یہ دیکھیں باب ایک کلکلا ہوا. ضبحا. فالموریات قدحا. فالمغیرات صبحا. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. یہ دال پہ کلکلا ہو. وقف کی صورت میں یہ جزم بن جائے گا نا، اس پہ کلکلا ہو. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. یہ آپ دیکھیں جس پہ ایرو کے نشان ہے، یہاں پر کلکلا ہو رہا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. ایک دفعہ اس کی تلاوت کی سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا. فالموریات قدحا. فالمغیرات صبحا. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بُعْثِرَ ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ آپ کو جزم کے بارے میں تفصیلاً اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کو اس کی ادائیگی کا پتہ چل گیا ہوگا اور آپ نے حروف کلکلہ کو بھی اچھے سے سیکھ لیا ہوگا. تو مزید اس کی اگلی اقسام کو نیکسٹ ویڈیوز میں ہم تفصیلاً پیش کریں گے اور امید ہے آپ سب ہماری اس کاوش کو سراہیں گے اور اس کو اپریشیٹ کریں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹس میں ضرور ہمیں بتائیے گا ہم اس میں مزید آپ اس میں اور کیا بہتری دیکھنا چاہتے ہیں. قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے القرآن ایجوکیشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور تجوید القرآن سیریز کو فالو کیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.